بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے کہ بتحقیق اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اور آدم کو مٹی سے خلق کیا اور حکم دیا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ موضوع گفتگو: کیا کرسمس پر مسیحی بھائیوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے مراجع اعظام مجتہدین کرام نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ یہی قانون ہے دیگر ادیان کے ماننے والوں کو ان کے دنوں میں مبارکباد دینے کا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کسی غلط نظریے کو اس کے ذریعے سے نہ پھیلایا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کام میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی حرام کھانا کھایا جائے یا کسی کو گفٹ میں شراب دی جائے تو یہ کام حرام ہوگا، لیکن مبارکباد کہنے میں یا کارڈ بھیجنے میں یا ایس ایم ایس کرنے میں یا ای میل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر اس مبارکباد میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے تو نور علی نور۔ مثال کے طور پر کرسمس مبارک ہو کے ساتھ ساتھ بڑھا دیا جائے جملہ لکھنے میں یا بولنے میں کہ آپ کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، یا اگر کہا جائے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس تو ساتھ میں اضافہ کر دیا جائے ہیپی کرسمس کرائسٹ دا گریٹ پروفٹ آف دا گاڈ، یا یہ کہ میری کرسمس کرائسٹ دا گریٹ پروفٹ آف دا لارڈ۔ کلیئر کر دیا جائے کہ ہم انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر اور اللہ کی جانب سے رسول یا نبی مانتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی کلپس نظر آ رہے ہیں کچھ افراد کے، اور اس میں کچھ نے یہ دعویٰ کیا کہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کے معنی یہ ہیں، اور خصوصاً میری کرسمس کا انہوں نے دعویٰ کیا بعض نے، کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے اور اس پر تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ معنی قطعاً نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ ہوا، تو ان ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے اپنا آئیڈیل سمجھا، ان کے مزاج میں بھی بہت شدت اور ظلم نظر آتا ہے، اور اس پر دقت کرنی چاہیے تمام مسلمان افراد کو کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں بعض متشددین کی اور ظالموں کے ظلم یا ان کی شدت کا جلوہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہم ماننے والے ہیں رحمت للعالمین کے، کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس وقت بعض مسلمان مذاہب میں بہت زیادہ شدت اور ظلم اور بربریت نظر آ رہی ہے دین کے نام پر۔ البتہ اکثر ادیان میں ایک شدت نظر آتی ہے دین کے معاملے میں کہ جو کنٹرول ہونی چاہیے۔ اس وقت کلش آف دا سویلائزیشن اور ریلیجن جو ہے وہ تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سوشلسٹ کہتے تھے the religion is the opium for people، تو یاد رکھیں کہ ہم سب کی اگلی نسلیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشنس ہوں، جین ہوں، ہم سب کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ ہاں وہ غلط کہتے تھے، تو وہ اپیوم نہیں ہے بلکہ وہ پوائزن ہے۔ the religion is the poison for people life، کیونکہ اس وقت ریلیجن کو چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو
ان میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. قتل عام، شور شرابہ، نفرتیں، اسے کنٹرول کرنا ہوگا. یہ سب کے لیے نقصان دہ ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب. کیا واقعاً کرسمس کے معنی میں کوئی ایسے چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ نے بیٹا جنا؟ تو ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے. اور جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع کو بہت ہی واضح الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں بیان کر دیا. وجہ یہ تھی کہ نجران کے مسیحی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو مانتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال کیا الجھانے کے لیے کہ اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو دو حال سے خارج نہیں ہے، یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ گناہ کی اولاد ہوگا، یا یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور ارشاد ہوا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے. یعنی کیا مراد؟ کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کے والد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہو اور مان رہے ہو اور یہ دلیل دے رہے ہو، تو پھر حضرت عیسیٰ سے زیادہ حق اللہ کے بیٹے ہونے کا حضرت آدم کو اور بیٹی ہونے کا حضرت حوا کو ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک بھی وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت آدم حضرت حوا کسی ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ تو ماں سے پیدا ہوئے ہیں، والد ہی تو نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد مباہلہ ہوا کہ جو تفصیل سے ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے، اور اصل موضوع اس کا یہی تھا. تو بلا شک خداوند تبارک و تعالیٰ کا نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں خود اس سینٹنس پر، یعنی میری کرسمس پر. بس ایک جملہ ہے میری کرسمس اور ایک جملہ ہے ہیپی کرسمس. اب ان دونوں میں کہ جو پہلا ورڈ ہے میری اور ہیپی، تو یاد رکھیں کہ MERRY ہے، یہاں پر MARY نہیں ہے کہ کوئی یہ معنی نکالے کہ حضرت مریم نے اللہ کا بیٹا جنا. تو نہیں، یہاں پر میری نہیں ہے، حضرت مریم کا تو یہاں نام ہی نہیں ہے. MERRY میری، اور ہیپی میں ایک فرق ہے. ہیپی خوش ہونا یا خوشی، اور میری میں اس خوشی کا اظہار مضمر ہے. لہٰذا اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے میری کرسمس، اور گو کہ بعض لوگ ہیپی کرسمس بھی کہتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہیپی کرسمس کیوں کہا، میری کرسمس میں زیادہ بہتر مفہوم پوشیدہ تھا اور ایک پیغام ہے اس میں، یعنی جشن، یعنی خوشی کا اظہار کرو. تو پہلا ورڈ ہے میری، تو یہ ہم نے کلیئر کر دیا. اور یہاں پر قطعاً مراد نہیں ہے MARY، یعنی حضرت مریم کا نام. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یورپ وغیرہ میں بھی بعض نے اس کو لکھا، لیکن اس کو غلط مانا جاتا ہے. اب ہمارے 3 کلپ ہیں، جن میں سے ایک کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ کا اصل نام، دوسرا ہے کرسمس کی ہسٹری، اور تیسرا ہے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے. تو تمام عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو وہ پیدا نہیں ہوئے، بس یہ دن منایا جاتا ہے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور نہ ہم اسے حرام کہہ رہے ہیں اور نہ ان کی مذمت کر رہے ہیں. حضرت مریم کا جو نام تھا وہ کیا ہبرو ورڈ ہے یا قدیم مصری ورڈ ہے قبطی؟ تو یہاں پر ڈسکشن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ مصر میں تھے اور ان کی بہن کا نام بھی مریم تھا. تو کچھ نے احتمال دیا کہ یہ قبطی ورڈ ہے، یعنی قدیم مصری ورڈ ہے، اور کچھ نے احتمال دیا کہ یہ ہبرو ورڈ ہے، اور اصل میں یہ تھا میریتیم، اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ غم کا سمندر. اب مریم کے معنی غم کا سمندر، آنسوؤں کا سمندر اور آبدہ، یہ سب ترجمے کیے جاتے ہیں. اور اصل میں یہ تھا میریتیم، اور بعد میں ہوا میریم، اور اس کے بعد آرمانی میں ہو گیا ماریم، اور پھر اس کے بعد لیٹن گریک میں اور لیٹن میں ہو گیا ماریا، اور پھر اب انگلش میں ہو گیا میری. تو یہ تو ایک بالکل الگ موضوع کہ جو اس سے ہمارا ریلیٹڈ نہیں تھا،
اس وقت تو صرف یہ بتانا تھا کہ یہاں جب میری کہا جاتا ہے میری کرسمس تو MERY نہیں ہے، اور MERRY میں پوشیدہ ہے کہ اظہار خوشی۔ دوسرا جو ورڈ ہے وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے کرسمس، اور یہ دو ورڈ ہیں اصل میں، ایک ہے کرائس اور دوسرا ہے میس۔ اور کرائسمس کو کہا جا سکتا ہے دا ڈے آف کرائس، یا یہ کہ میس آف کرائس۔ میس کے کیا معنی ہے؟ میس ہے جشن کے معنی میں۔ کیتھولک کرسچن ورڈ میں 2 فیبروری کو ایک چھوٹا سا جشن ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کینڈل میس، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور 29 سپٹمبر کو تقریباً ایک جشن منایا جاتا ہے مائیکل میس۔ مائیکل وہی جناب میکائل کے نام سے، مائیکل میس، اور مائیکل بھی کہا جاتا ہے، اور میخائل، اصل میں یہ ہبرو ورڈ ہے میخائل، بالکل ویسے جیسے کہ عربی میں جبرائیل ہے اور یہ ہبرو ورڈ ہے گبرائیل۔ تو میس یہاں پر جشن کے معنی میں ہے۔ اور اگر آپ چرچ وغیرہ میں جائیں، یورپ میں، امریکہ میں، کہ جہاں پر انگلش چلتی ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، تو وہاں پر آپ پوچھیں کہ آپ کے یہاں میس ٹائم کیا ہے، فون کریں، پوچھیں کہ آپ کے یہاں سنڈے میس کا ٹائم کیا ہے، میس کا ٹائم کیا ہے، تو وہاں پر میس سے مراد ہوتی ہے محفل یا مجلس، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے ایک طرح کا جشن۔ بس ایک ہو گیا میری یعنی خوشی، لیکن ایسی خوشی کہ جس کا اظہار ہو، اور کرسمس جو ہے وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہو گیا کرائس اور میس۔ کرائس جو ہے وہ لیٹن ورڈ تھا کرائسٹو، اور بعد میں انگلش میں کرائس ہو گیا۔ کرائس حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے، نام ان کا عربی میں عیسیٰ ہے، اور ویسے جو تھا ان کا نام یسوس تھا۔ اور ابھی بھی اگر آپ میکسیکو میں جائیں یا میکسیکن افراد سے ملیں تو وہاں پر آپ کو حضرت عیسیٰ کا نام ملتا ہے یسوس، اور وہیں سے یہ نام عربی میں ہو گیا تھا عیسیٰ۔ اسے ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور اسے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ لوگ اس نام کی ہسٹری سے آشنا ہو جائیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی ہسٹری سے آشنا ہو جائیں۔ تو کرائس جو ہے یہ بعد میں ہوا، لیکن اصل میں یہ تھا مسیحا، اور حضرت عیسیٰ کا جو لقب ہے قرآن میں بھی وہ مسیح ہے، نام عیسیٰ ہے، اور انگلش میں بھی جب جیزس کہا جاتا ہے تو یہ نام ہے، اور کرائس جو کہا جاتا ہے یہ ان کا لقب ہے۔ اور اصل میں یہ ہبرو ورڈ تھا کہ جو انگلش میں آ کے مسیحا ہو گیا، اور ہبرو میں تھا مشیخہ، مشیخہ سے ہو گیا مسیحا۔ اور بعد میں یہ جب گیا گریک میں اور لیٹن میں اور پھر انگلش میں آیا تو تقریباً کرسٹو اور کرائسٹو اور کرائس اس طرح سے چینج ہوتا رہا۔ تو کرسمس جو ہے وہ کرائس میس ہے اصل میں، یا کرسٹی جیسے قدیم انگلش میں تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کرسٹس میس، اب ہو گیا کرسمس۔ تو کہیں پر بھی اس میں اللہ نے بیٹا جانے کا مفہوم کم سے کم اس جملے میں نہیں ہے، اور وہ ہم نے بتایا کہ اگر عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہوں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جو چہرہ ہے امرد ہے، یعنی ایک نوجوان کا چہرہ ہے، تو کیا پھر ہم ان کو نہ کہیں فی امان اللہ، یا اللہ حافظ، یا اللہ، یا بسم اللہ؟ تو بعض لوگوں کے عقیدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مفہوم میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، اس جملے میں کوئی گناہ کا مفہوم تو نہیں ہے، ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے۔ اور دو شرائط ہم بتا چکے کہ ایک عقائد میں انحراف نہ ہو اور ایک عمل میں حرام نہ ہو، پھر اس کے بعد آپ کسی کو بھی مبارکباد دیں اور ملیں اور ملائیں۔ تو یہ ہے ایک مختصر سی گفتگو، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان کے پیروکاروں کو محبت کے ساتھ
اپنے نظریات کو ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی عالم اسلام میں جو تکفیر کا بازار گرم ہے کہ دیوبندی بریلویوں کو، بریلوی دیوبندیوں کو، دونوں مل کے اہل حدیث کو، یہ اہل حدیث ان دونوں کو، اور یہ سب مل کے شیعوں کو، یہ جو تکفیر کا سلسلہ ہے بالکل غلط ہے، اور ڈسکس کرنا چاہیے علمی طریقے سے۔ جتنے فرقے ہیں یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام ادیان کے ساتھ ہمیں رواداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ادیان ہیں، خصوصاً یہودی، عیسائی، اور ان دو کا نام ہم نے پہلے یوں لیا کہ یہ ابراہمک ریلیجن ہے۔ اسلام سے سب سے زیادہ جو قریبی ادیان ہیں وہ یہودیت اور عیسائیت ہے۔ باقی جتنے ادیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، علمی گفتگو ہو، ظلم اور تشدد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پہ چلتے ہوئے رحمت للعالمین کا جلوہ بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد پر، ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔